الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ شخصیت اپنی عظمت میں اور اپنے وقار میں اور اپنی خدمات اور اپنے رویوں کی حرمت میں اتنے بلند ہیں کہ بلندیاں بھی ان کے قدموں کے بوسے لے کر نیچے رہ جاتی ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا یہ یوم وصال ہے بعض روایات کے مطابق، تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ان کی عظمت میں، ان کے وقار میں، ان کی شرافت میں، ان کی خدمات میں اور ان کے جذب اور مستی میں اور ان کے سفر آخرت کے بارے میں کچھ بات کریں۔ ویسے تو ان کی شخصیت ایک آفاقی حرمت کی انتہا ہے، ان کا کردار ہی ایسا ہے کہ یہاں عظمت کردار بھی اپنے وجود کی بھیک مانگتی ہے۔ وہ اپنے تقدس میں اتنے بلند ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وجود اطہر کے اندر پیوست فرما کر اللہ نے ان پر اعتماد فرمایا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو تشخص قرآن نے بیان فرمایا ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ ترجمہ کر جاتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ محل نظر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلوب کلام الہی اس کے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثل نور ہی جب آیا تو اس کے نور کی مثال، تو اب اس تصور میں اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں بھی صفات میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، تو یہاں مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات نے امت کو ایک بریک فرق بتایا، اور وہ فرق عین مشیت الہی کے مطابق ہے اور مزاج رسالت کے مطابق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کا معنی یہ ہے اے منور السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی خلاؤں کو نور محمد اور قرآن کی حسن کی لطافت کی برکت سے بھر دیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معنی پر، مضمون پر، مفہوم پر کوئی علمی گرفت نہیں ہو سکتی، کہ تجربہ، مشاہدہ اور آیات، روایات اور حقائق یہ سب چیزیں گواہ ہیں۔ تاہم جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ہم کسی شخصیت کے تصور میں پیش کریں تو یہاں تو تشخص بھی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آپ کی حرمتوں کی انتہا کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، اتنا بڑا وجود ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ قرآن کہتا ہے کمشکات فیہا مصباح۔ میں چھوٹا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں چند لمحات کے لیے۔ اللہ نے زمین و آسمانوں کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما دیا ہے۔
آگے فرمایا مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک طاق ہے، آلہ ہے جو ہم دیواروں میں چراغ روشن کر کے رکھتے ہیں اور ان کے اندر وہ آلے بناتے ہیں تاکہ چراغ کو کہیں سے ہوا نہ لگے اور وہ بجھ نہ جائے، کمرے میں اندھیرا نہ ہو جائے، تو اس کو مشکات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حسن بے مثال جس سے کائنات کو روشن اور منور فرمایا، اس کو طاق میں رکھا ہے، اور اس چراغ کی آگے عظمتیں بیان فرمائی، المصباح فی زجاجہ، یہ تو شیشے کے فانوس کی طرح ہے، جس طرح مختلف رنگ برنگی روشنیاں چھن چھن کر قلب و روح کو گرماتی رہتی ہیں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، یوں لگتا ہے جیسے آسمان کے سینے میں ستارے چمک رہے ہیں۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ کسی بابرکت شجرے سے اس کو روشن کیا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی حکمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کہ اس کو دیوا سلائی ماچس کی تیلے سے نہیں، پتھر کی رگڑ سے نہیں، کوئی شجرہ مبارکہ ہے، کوئی ایسا شجرہ ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو پھر تمام مفسرین نے جب اس کی جستجو کی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہی کے شجرہ عظمت کو یہ شجرہ کہا گیا ہے۔ تاہم یہ ایک تفصیلات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ہم صرف آج مشکات کا تقدس پیش کریں گے۔ کو مشکات اسے کہتے ہیں جس میں دیپ روشن کر کے حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، دیا جلا کے یا چراغ جلا کے اس میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے سراجن منیرہ بھی کہا ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سراجن منیرہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس حفاظت کے انتظام انسرام میں جو حکمت بالغہ کو ترتیب دیا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ عالم عامر سے لے کر عالم شہادت تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے سراجن منیرہ کی حفاظت جو ہے اپنے نور کے جلووں میں فرمائی ہے، اور جس جس جلوے کی حرمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرام ناز فرمایا ہے، ہر مرحلے پر حکم دیا جاتا ہے کہ اے محجبین، اے حسینوں کے حسین، اے بے مثل و بے مثال، تبسم فرماؤ، ہم آپ کے تبسم کی خیرات سے کائنات نور کو وجود دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی مشکات میں رہے، نور بار رہے، فیض بار رہے۔ تو عالم عمر سے عالم خلق تک، عالم شہادت تک یہ سفر اس طرح ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مشکات آیا، وہ یہ تھا کہ جس جس پشت سے، جس جس رحم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرام ناز ہوتا رہا، تو ہر پشت کو، ہر رحم کو مشکات کہا گیا، کہ جس طرح مشکات میں دیپ جلا کر، چراغ جلا کر رکھ دی جاتا ہے اور مطمئن لوگ ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر فطرت ہے عالم شہادت کے تسلسل میں، اس کا جب آغاز فرمایا تو اللہ نے ان پشتوں، ان جبینوں اور ان رحموں کا انتخاب فرمایا جو طہارتوں کی معراج پر تھے، اخلاق کی اعلیٰ عظمتیں تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کے کردار کی حرمت اتنی بلند تھی کہ اللہ کے نور نے ان عظمت معاب نفوس قدسیہ کا اپنی عظمت کے ساتھ پہرا دیا ہے۔ تو اللہ کی نظروں کے سامنے یہ مشکات بنتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محسن عالمین، مخدوم کائنات حضرت جناب عبداللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات جو میرے نبی پاک کے والد کرامی ہیں، ان کی ذات تک ہر پشت والے کے کردار کی حرمت کو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کی برکت سے محفوظ رکھا اور طہارتوں کی انتہا عطا فرما دی۔ پھر جس رحم میں آئے تو آخری وجود اقدس جو ہے وہ محسن عالمین، مخدومہ کائنات ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفات تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، جاہلیت کی کسی چیز نے بھی مجھے نہیں چھوا، جس جس ماں میں رہا، جس جس باپ میں رہا،
ہر باپ کے کردار، اخلاق اور حرمت حیا کی پہرے داریاں خدا اپنی جناب سے فرماتے رہے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے استقامت اور حیا کے وقار کو اتنا بلند فرما دیا تھا کہ کسی بھی میری ماں، کسی بھی میرے بابا کا دامن رحمت، دامن عظمت جو ہے، کسی بھی ایسی بات سے آلودہ نہیں جس پر انگشت نمائی کی جا سکے۔ تو قرآن کریم نے بھی یہ کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب جس وجود میں آپ تشریف فرما ہوتے، پہلے ہم اس وجود کو، اس پیکر خاکی کو سجدوں کے نور سے سجاتے، پھر جب سجدے اس انتہا پر پہنچتے کہ وہ وجود اقدس بھی نور کی حرمت میں پسیج جاتا، نور کی حرمت میں مستغرق ہو جاتا، تو پھر ہم آپ کے وجود اقدس کو اس وجود میں رکھا کرتے تھے۔ ویسے بھی بہت ساری گواہیاں ہیں قرآن پاک کے اندر اس حوالے سے۔ تو اس تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، لیکن ان دونوں مشکاتوں کے اندر نہ تو کسی کی نظر نے اس حقیقت کو دیکھا تھا وجود پیکر رحمت کو، اور نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی مشاہدہ کرنے والے نے دیکھا۔ صرف اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کی نظریں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیتی رہیں اور ان کی حفاظت کرتی رہیں، جس طرح ہم اپنے چراغ جلا کر حفاظت کے لیے اس طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ظہور وجود نبوت سے پہلے جو کفار تھے، اپنا یہود و نصارہ، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد پر بھی وہ حملے کرتے آئے کہ ہم ان وجودوں کو مٹا دیں گے جن وجودوں سے گزر کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نبی آخر الزماں بن کر آنا ہے، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں تشریف فرما ہوئے، اور وہ کہتے تھے یہود کہ بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، اس حسد کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو جس طرح اخلاقی حرمت عطا فرمائی تھیں، حرمت کردار میں استقامت عطا فرمائی تھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی حفاظت فرمائی، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی کسی ذریعے۔ تاہم اب جب ولادت باسعادت کا وقت آیا تو کائنات میں شورا ہو گیا کہ وہ آخر الزماں تشریف لے آئے، تو یہود کی سرگرمیاں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئیں۔ اب اس اعتبار سے وہ گھات میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت بالغہ نے طے کیا کہ پہلے مصطفیٰ کریم میری آغوش رحمت میں رہے، پھر اپنے آباء و اجداد کی حرمت میں رہے، اب بھی یعنی پہلے میرے مشکات میں رہے، پھر خاندان کے مشکات میں رہے، جو مشکات نور نبوت کی حفاظت کرتا رہا اپنی خلقی عظمتوں کے اعتبار سے، اور اب ایک ایسے مشکات کی ضرورت ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر رحمت کو، پیکر عصمت کو اتنی حفاظت فراہم کر دے کہ وہ ضامن بن جائے بقائے وجود نبوت کا، پیکر نبوت کی بقا کا وہ ضامن بن جائے۔ تو قدرت کی نگاہوں نے ساری کائنات میں جھانکا، بلکہ عالم انوار کے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے دیکھا اپنی قدرت کی نظر سے۔ تو پھر جہاں خدائے ذوالجلال کے اعتماد کی نظر آ کر رکی، وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔ کیا شان ہے اس مرد بے مثل و بے مثال کی کہ یہ خدا کا پہلا اعتماد قرار پایا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کو خدا اپنا اعتماد ٹھہرا رہا ہے، امت کو بھی چاہیے کہ اس ذات والا صفات پر اعتماد کرے۔ اب اس وقت سے لے کر ولادت باسعادت سے لے کر 50 سال تک کی حیات عصمت میں جتنا بھی تسلسل زندگی کا رہا، جہاں جہاں بھی زندگی رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زد میں رہی، تو اس تمام اوقات کے اندر اگر کسی نے مشکات قرآنی کا مصداق بن کر کردار دیا ہے تو اسے ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کہتے ہیں۔ اتنا بڑا وجود ہے جس کو قرآن مشکات قرآنی کے تصور میں معنی اور محل کلام الہی قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی اب اس بات پر ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے، ارباب علم و دانش اس بات پر کچھ نکتہ سنجی فرمائیں یا خیال آرائی فرمائیں،
تو میں نصوص قرآنی کی روشنی میں اس معنی کے تعین کی حرمت میں آپ کو مطمئن کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کو۔ خدا ذوالجلال نے قرآن پاک کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پھر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ کہ حبیب، یہ کفار مکہ اور یہود و نصارہ جو آپ کے قتل کے در پہ ہیں، گھات لگا کر بیٹھے ہیں، اور آپ ہی کی ذات ان کا ہدف ہے، اے حبیب ہم نے اہتمام کر دیا ہے، ہم نے انصرام کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں، اور ان کی ساری سرگرمیوں پر پانی پھیر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اے اللہ کیسے؟ یہ میرے دشمنوں کو کیسے مات دی ہے تو نے؟ فرمایا یہاں میں آپ کی ذات کو فرشتوں کا ممنون احسان نہیں بنانا چاہتا، آپ کی ذات کو ملکوتی کائنات کے کسی عظمت مآب کا ممنون احسان نہیں بنانا چاہتا، میں آپ کی ذات والا صفات کو کائنات کی اور کسی شخصیت کے ممنون احسان نہیں بنانا چاہتا، بس ایک ہی ذات ہے جس پر میں خدا ہو کر اعتماد کر بیٹھا ہوں، وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور اس کی یاد دہانی کروائی، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب جب ہم نے آپ کو بے آسرا پایا، یعنی یتیم پایا، تو ہم نے اپنی آغوش رحمت شان ذات ابو طالب علیہ السلام کی صورت میں آپ کو پیش کر کے اور آپ کو محفوظ کر دیا ہے، آپ کی حفاظت کی ضمانت مہیا فرما دی ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات قرآن کی روشن آیات کے مطابق ضمانت وجود مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر! تو اتنا بڑا احسان ہے، اور قرآن کریم نے اس تصور کو احسانات کی عظمت میں بیان فرمایا ہے کہ حبیب ساری کائنات پر آپ کا وجود احسان ہے، اور آپ کی ذات پر اگر کوئی وجود رحمت احسان کی عظمت رکھتا ہے تو وہ وجود ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے چراغ جلا کر، اپنے دیپ جلا کر آلوں اور جالوں اور طاقوں میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہو، تو ہم بھی اسی عظمت کے ساتھ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے سراجا منیرہ کا ٹائٹل دیتا ہے قرآن، اس کو ایک ایسے طاق میں رکھ رہے ہیں جو طاق اپنے ارادوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اپنی استقامت میں وہ اتنا بلند ہے کہ آسمان بھی چھوٹا ہے، نیچے ہے، اس کی استقامت کی بلندی آسمان سے بھی بڑی ہے، زمین کی تحت سرا سے بھی بڑی گہری محبت ہے اس کے دل کے اندر، اور اس کے اندر جو جذبوں کی طولانی اور طوفان ہے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں۔ فرمایا پھر اس کائنات میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جس کو پیش کر کے وفا ابو طالب علیہ السلام کو بطور حوالہ پیش کروں، ایسا نہیں ہے، کائنات میں اس کی ایسی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، کتنا بڑا وقار ہے اس ذات کا کہ جس ذات نے کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنا اعتماد قرار دے کر مشکات قرآنی کی عظمت میں بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات مشکات قرآنی کا اپنے حرمت کردار کی عظمت میں، رویوں کی حرمت میں پہلا معنی اور مصداق ہیں، اور حقیقی مصداق ہیں، کیونکہ پہلے تو کسی نظر نے دیکھا نہیں تھا جو دشمنی پر اتر آئے، پہلے تو ایک خیال تھا، ایک تصور تھا، اور ایک علمی تسلسل تھا، تو اس پر تو کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اصل پہرا جو دیا ہے وہ ذات ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، اور کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے، انتہا کر دی ہے وفا کی۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ حبیب، ہماری نظریں اہل وفا کو تلاش کرتی ہیں، خاص کر اہل وفا میں ان شخصوں کو تلاش کرتی ہیں جو بأسا درہ حین البأس، ایسے حالات میں وفا کی حرمت میں قربان ہو جاتے ہیں جن پر عظمت وفا بھی ناز کرتی ہے۔ تو میرے حبیب، پھر اس کارن پہلے ایک وجود تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وفاؤں کی حرمت میں حضرت ابراہیم کا پہلا عنوان آتا ہے، بطور امام آتا ہے، ان کا ٹائٹل جو ہے جاعلک للناس امامہ کا تصور ہے، پر میرے حبیب حد ہو گئی ہے اس شخص پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ایک اسماعیل پیش کیا ہے میرے پیار کی عظمت میں، اور یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے سارے اسماعیل پیش کر دیے ہیں،
اتنی بڑی حرمت مآب شخصیت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی۔ یہاں ایک معروضی بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ جس وقت ہم چراغ جلاتے ہیں، جب آلے میں رکھتے ہیں تو آلہ اور طاق پہلے روشن ہوتا ہے، کمرہ بعد میں ہوتا ہے، یا طاق میں رکھ کر روشن کیا جاتا ہے، اس آلے میں رکھ کر، جالے میں رکھ کر جناب روشن کیا جاتا ہے، تو پہلے وہ جگہ جہاں رکھا جاتا ہے وہ مقام منور ہوتا ہے، روشن ہوتی ہے، وہ جگہ روشن ہوتی ہے، تو بعد میں کمرہ روشن ہوتا ہے۔ یہ تو ویسے ہی جہالت ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب کمرہ تو روشن ہے لیکن وہ طاق، وہ آلہ، وہ جالا جو ہے وہ روشن نہیں ہے۔ یہ عادت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور تجربے کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے۔ ابھی آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، پہلے ان میں روشنی آتی ہے، پھر نیچے چھن کر آتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس دور کے اہل علم سے، لوٹ آئیں اس ذہنی عیاشی سے جس ذہنی عیاشی کے تصور میں آپ ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہو کہ ان کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر کئی مرتبہ یہ لکھا، اور ہزاروں مرتبہ میں مختلف فورموں پر بیان کر چکا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا کمال ہے! ادھر قدرت کا اہتمام دیکھو اور ادھر اپنی فرسودہ فکر دیکھو، اور پھر جس انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے، انتہا کر دی ہے۔ غار ثور کے اندر محض خیالات تو نہیں، کوئی کردار دیا جا رہا تھا نا، وفا میں، ایثار میں، حفاظت میں، صیانت میں، نصرت میں۔ تو بھئی میں یہاں عرض کرنا چاہوں، غار ثور کا کردار پوری امت کو یاد ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ کردار ہے، لیکن اس سے ہزاروں نہیں کروڑوں گنا بڑا کردار جو ہے وہ شیب ابی طالب علیہ السلام کے اندر موجود ہے، کہ ہر روز مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے اولاد ابو طالب علیہ السلام بستر نبوت پر سویا کرتے تھی، ہی وجد کرتے ہوئے۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا، ان علی و جعفر ثقتی عند احتدام الامور والقرب، کہ میرے بعد میری عظمت وفا کا جو میرا اعتماد ہے وہ علی اور جعفر ہیں، اور کمال ہے ان کے اندر، ان کی میں نے تربیت اس انداز میں کی ہے۔ ان کو کہا ہوا ہے، میں نے کہا ہے علی سے، اے علی اصبرن یا بنی فالصبر احجا کل حی مصیرہ الی الشعوب فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب۔ میں نے علی سے کہا ہے، علی تم وہ ہو جس نے محمد پر ذبح ہونا ہے، قتل ہونا ہے محمد کے دین پر، اس لیے صبر کی انتہا پر پہنچنا ہے۔ اور صبر اگرچہ ایک آزمائش ہے، اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذبح ہو جانا ہے۔ اس عظمت کی طرف لوٹاؤ جس عظمت کی قرآن گواہی بھی دیتا ہے اور عظمت بیان بھی کرتا ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کیا ہیں؟ آپ ایک جائزہ لے لیں، جتنے بیٹے ابو طالب کے دین پر ذبح ہوئے ہیں، کسی کے نصاب میں اتنے بیٹے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ جتنا سرمایہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مصطفیٰ پر لگا ہے، اتنا سرمایہ دار کوئی آیا ہے جس نے اسلام پر اتنا سرمایہ لگا ہو؟ سب کچھ ابو طالب نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں وفا کی وہ انتہا جہاں عظمت وفا بھی سلام کرتی ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ امت ساری آج کے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت وفا کو سلام بھی پیش کرے اور ان کی روح رحمت کو ہدیہ نیاز بھی پیش کرے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا تقدس ہے، یہی ہمارا، یہ قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار کی عظمت بھی اسی بات کی گواہی ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔